बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन्नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब, जो मरीम नवाज शरीफ के चाचू भी हैं और इस नाते पूरी कौम के चाचू हैं, तो हम उन्हें प्यार से लाड से चाचू कहते हैं। रोज़मर्रा की गुफ्तगू के अंदर जब दोस्त आपस में कह रहे होते हैं कि यार चाचू ने वक्त पा देते हैं, चाचू ने कमाल कर दिया, मतलब इस तरह करके, तो वो इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पे पहुंच गए हैं और वहाँ पे उनका इस्तकबाल किया गया है। एयरपोर्ट पे उनको लेने के लिए डिप्टी गवर्नर आए हुए थे और ये हाईएस्ट प्रोटोकॉल है एयरपोर्ट के ऊपर जो कि सऊदी गवर्नमेंट अवार्ड करती है। इस दौरे के ऊपर मैंने कहा कि थोड़ी सी नज़र डाली जाए, लेकिन इंटरेस्टिंग सौदा है हमारे पास, वो हम आपको आगे चल के बताते। पहले जरा थोड़ा जा दौरे की तफसील सुन लो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में शिरकत करेंगे। समिट वो होती है जिसमें सरबराहान मुमलकत या सरबराहान हुकूमत आया कर। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में आलमी रहनुमा सरमायाकारी के मौके के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्यूचर समिट में मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स, तालीम, तवानाई, खला, सेहत आमा से मुतल्लिक मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। पायदार तरक्की के हवाले से दुनिया को दरपेश मसाइल के हल के हवाले से भी गुफ्तगू और मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समिट में खिताब भी करेंगे और इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे। और वो एयरपोर्ट पर जब पहुँचे हैं वहाँ पे, तो रियाज एयरपोर्ट पर उनके जो वहाँ पे जो हैं गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ ने उनका इस्तकबाल किया है। और जनाब वफ्द में ख्वाजा आसफ साहब हैं, वज़ीर दिफा हैं, और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं, और अताउल्लाह तारड़ साहब ज़ाहिर के वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने तो साथ में होना ही होना है। अच्छा, इस दौरे के हवाले से हमारा अताउल्लाह तारड़ साहब से जो गुफ्तगू हुई थी उसमें उन्होंने इनफॉर्मली बता दिया था। वो हमारा प्रोग्राम चलना है ना PTV पे, तो उस हवाले से जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि बस ये 2 दिन मैं उधर से ज़रा हुआ हूँ और फिर आके इस हवाले से आपसे फर्दर गुफ्तगू करते हैं। तो वो मुझे पता था कि ये दौरे पे जा रहे हैं। अच्छा, ये कोई पहली कॉन्फ्रेंस नहीं है। अब आ जाइए असल सौदा जो मैं बेचना चाह रहा हूँ आज आपको, ये कोई पहली कॉन्फ्रेंस नहीं है। इस तरह की कॉन्फ्रेंस पहले भी हुई हैं और ये विजन है MBS साहब का, मोहम्मद बिन सलमान साहब का, और वो चाहते हैं कि वो कोई ऐसा सेंटर क्रिएट करें जिस तरह दुबई ने क्रिएट किया है, प्रॉपर्टी का एक हब क्रिएट किया है। आप वहाँ पर जाते हैं और घर शर खरीद लेते हैं, फ्लैट शर्ट खरीद लेते हैं और यूँ एक लग्जरियस लाइफ गुजारते हैं। तो वो चाहते हैं कि इस तरह का कोई काम वो भी करें। और वो एक नौम सिटी आपने तो सुना होगा, वो भी बसाने का इरादा रखते हैं और दुनिया का हाईटेक सिटी उन्होंने कहा है कि जी वो होगा। अच्छा, इसके अलावा वो चाहते हैं कि अब देखें ना, उन्होंने तो ये C919 जो चीन ने अपना तैयारा बनाया है, मुसाफिर तैयारा, बोइंग 737 और एयरबस A320 के मुकाबले में जो उन्होंने C919 तैयारा जो बनाया है, तो वो चाहते हैं कि उसकी एक फैक्ट्री जो है वो सऊदीया में भी लगे और वो तैयारे सऊदीया अपनी ज़रूरत के मुताबिक बनाए। ये अपनी जगह के ऊपर एक हकीकत है। सऊदी अरब हाईटेक के अंदर जाना चाह रहा है। अभी सऊदी अरब पिछले दिनों किसी के साथ मेरा ख्याल को हथियारों की डील कर रहा था या डिफेंस की थी। ये जो एंटी मिसाइल सिस्टम है ना, मेरा ख्याल S300 की बात हो रही थी या S400 जो रूस का है। तो रूस के साथ उनकी वो डील इसलिए रह गई कि वो चाहते थे कि जनाब ना सिर्फ कि आप हमें ये निज़ाम दें, बल्कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत हमें मकामी तौर पर तैयार करने की भी सहूलत फराहम करें, जिसके ऊपर रूस ने एग्री नहीं किया। हालांकि सऊदी अरब अगर चाहे, मेरा मशवरा ले, तो TU-213 एक बहुत ज़बरदस्त मिडल रेंज का और मिडल कैपेसिटी का 225 मुसाफिर उसके अंदर आ जाते हैं, और वो मिडल रेंज के अंदर बड़ा अच्छा तैयारा है, A350 के मुकाबले में है। उस या आप बोइंग 757 के मुकाबले में उस तैयारे को, वो रशियन तैयारा है, अबेंडन पड़ा हुआ है,
اور اس کی ساری چیزیں بنانے کی صلاحیت اس وقت رشینز کے پاس موجود ہے، تو آپ اس کے اندر رشین کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر لیں، اسے کہیں کہ جناب یہ طیارہ جو ہے یہ ہم اس کے آرڈر پلیس کرتے ہیں، اسمبلنگ اس کی ہم لگائیں گے سعودیہ کے اندر، خاک سار مشورہ عالمی لیول تے مفت دیں دیں نا، آہو ادھر سے رشیا کی فیکٹریاں بھی چل جائیں گی، ٹھیک ہے نا، اور وہ آپ کو پرزے بنا کے بھی دینا شروع کر دے گا، جوڑنا ہی ہے نا آپ نے، تو ادھر جوڑنا شروع کر دے گا، 2-4 پرزے ہمیں بھی دے دیجئے گا، ہم بھی بنا کے آپ کو سپلائی کر دیا کریں گے، لاکھوں تو پرزے لگنے ہوتے ہیں جہاز کے اندر، تو خیر میں عرض کر رہا تھا وہ بیسیکلی وہاں پہ انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آئل نے آئندہ 8 سے 10 سال کے اندر آہستہ آہستہ irrelevant ہو جانا، جب گاڑیاں خاص طور پہ ریچارجیبل میں چلی جائیں گی تو آئل کی اہمیت پھر محدود ہوتی جائے گی نا، تو وہ اس کا استعمال کم ہوتا جانا ہے، تو آئل سے وہ اپنی اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس جو حرمین شریفین ہیں اگر وہ اسی کی ہی مناسب دیکھ بھال کر لیں اور اس سے ہی اپنی انکم کا سامان پراپرلی کر لیں تو ان کو شاید ان کی اکانومی کو شاید وہی کافی ہے، حج اور رمضان المبارک کے جو 2 سیزن لگتے ہیں سعودی اکانومی کو تو ایسے کر کے اٹھاتے ہیں نا، وہی 2 کافی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ہائی ٹیک میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں، نوم سٹی بھی بڑا ہائی ٹیک سے، یہ کانفرنس پہلے بھی ہوئی تھی، اور یہ پہلی جو کانفرنس ہوئی تھی اس ضمن کے اندر، اس میں اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم مہاتما عمران احمد خان نیازی صاحب بھی تشریف لے، ٹھیک ہے، تو اس وقت جو لطیفے ہوئے تھے وہاں، کیونکہ اس وقت کوئی ایشو چل رہا تھا، یہ یمن کا تھا یا کوئی اس طرح کوئی ایشو تھا، تو کچھ ممالک نے سعودی عرب کا بائیکاٹ کر دیا تھا، بلکہ ویسٹ نے بائیکاٹ کیا تھا، تو پھر اس کے اوپر سعودی عرب نے ظاہر ہے اپنے دوستوں کو کہنا تھا یار ذرا بندے کل نہ برات سے بندے کاٹ گئے، تو انہوں نے پھر کہا، تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کو جا کے وہاں پہ پوری دنیا کو بتانے کا موقع مل گیا، ایک تو انہوں نے کہا کہ اسلامی ممالک کو کرپٹو کرنسی جو ہے وہ لانچ کر دینی چاہیے فوری طور پہ، دوسرا انہوں نے کیا کہا، دوسرا کہا کہ جناب یہ جو بلاک چین ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے اسلامی ممالک کو باہمی لین دین کرنا چاہیے۔ اب بلاک چین ٹیکنالوجی جو ہے وہ افراد کے اداروں کے درمیان تو لین دین کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، وہ ادارے جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں، وہ افراد جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور اپنے بینکوں کے جو سینٹرل بینک ہیں ان کے نظام کو بائی پاس کر کے یہ نظام چلا سکتے ہیں، اوکے ویل اینڈ گڈ۔ یہ بلاک چین ٹیکنالوجی جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ جو اس وقت دنیا کے اندر لین دین کا عالمی نظام ہے، یہ اس کا ایک پیرل نظام، چھوٹا سا جگاڑ ہے اس کے بارل، اور کسی حکومت نے نہ صرف کہ اس کو ابھی تک آفیشیل ٹرانزیکشن کے طور پہ تسلیم نہیں کیا بلکہ متعارف بھی نہیں کروایا، تو ہمارے مہاتما کا ویژن دیکھیں، اور یہ نارملی بلاک چین آج کل استعمال ہوتی ہے کرپٹو کے لین دین کے لیے، میں اپنے محدود علم کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، اور یہ انڈر ورلڈ کی پیمنٹس وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ، یا آپ کہہ لیں جو لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہتے یا جو بینکنگ چینل استعمال نہیں کر سکتے، جو بینکنگ چینل استعمال نہیں کر سکتے آپ کو پتہ ہے وہ کون لوگ ہوتے ہیں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، جو لوگ بینکنگ چینل کو بائی پاس کرنا چاہتے ہیں وہ اس سسٹم کو یوز کرتے ہیں، یوز ہوتا ہے اس وقت بھی دنیا کے اندر، کرپٹو جو ہے وہ اس کے اندر اربوں خربوں ڈالر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، یا کرپٹوز جو مختلف ممالک نے یا مختلف اداروں نے یا مختلف لوگوں نے لانچ کیے ہیں ان کی ورتھ ہے۔ سیم ینگسٹ بلینئر تھا، اس کا کرپٹو بلاسٹ کیا ہے نا، تو وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے 21 سال کے لیے کہ 23 سال کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو دنیا کے اندر جو مالیاتی نظام جس سے گورن کیا جاتا ہے، جس سے طالبان بھی گورن ہوتے ہیں، اس نظام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس نظام کو اگر اس وقت متعارف کروائیں گے آپ یا متعارف کروانے کی بات کریں گے تو آپ کو موجودہ نظام میں سے دیس نکالا دے دیا جائے گا، آپ کو باہر نکال کے پھینک دیا جائے گا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں مطلب کرپٹو ابھی نارمل لین دین کے اندر وینزویلا میں استعمال ہو رہی ہے، تو وینزویلا اور ایران 2 ایسے ممالک ہیں جن کے اوپر معاشی پابندیاں ہیں، آپ کو نکال کے نظام میں سے باہر پھینک دیا جائے گا، آپ کے ملک کے مالیاتی نظام کو، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ اس ملک کو ڈیفالٹ کروانا چاہتے تھے، آپ اس طرح کی احمقانہ باتیں آفیشیل لیول سے کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس خصمگین نگاہوں سے آپ کو دیکھا ہوگا، تو موصوف نے وہاں پہ تقریر کے اندر اپنی علمیت چاڑھی
اور علمیت چاڑنے کے بعد پھر وہ ہوا جو میں نے آپ سے کہا ہے. اور ایم بی ایس نے اسی دورے کے اندر، اسی کانفرنس کے دورے کے اندر موصوف کو گاڑی میں بٹھا کے سیر بھی کروائی تھی، صحرا میں نکل گئے تھے دونوں، ٹھیک ہے نا. لیکن عزت راس نہیں آتی نا، جس طرح وہ کس کو کھیر راس نہیں آتی، ہضم نہیں ہوتی، ہاں اس طرح انہیں بھی عزت راس نہیں آئی. وہ تو اتنا قربان ہو رہا تھا بھائی کے اوپر کہ اس نے تو بھائی کو اپنا ٹوپی والا طیارہ بھی دے دیا تھا 747. انہوں نے کہا جاؤ ٹرمپ سے ملنے جانا ہے، اس میں بیٹھ کے جاؤ. بچ بیٹھے ہی جناب موصوف نے کہہ دیتا یہ ایم بی ایس اگو وہ گال کڈی پیر دی اللہ دی قسم، کیونکہ وہ گالی جو انہوں نے ریکارڈنگ کر لی نا، ریکارڈنگ کر کے ٹرانسکرائب ہوا. اب وہ گالی کا مطلب نہیں آ رہا تھا، وہ گالی وہاں سے چلی اور لاہور پہنچی اور لاہور میں ٹرانسلیٹ ہوئی. جس بندے نے ٹرانسلیٹ کی پچھلے دنوں اس نے مجھ سے ہاتھ بھی ملایا، ٹھیک ہے، اور مجھے شکوہ بھی کیا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں ولاگ میں کچھ صحیح نہیں بولا. میں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا میں آئی واز جسٹ اے فون کال اوے، تو آپ فون بھی کر سکتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی. آپ نے اس انتظار ضرور کیا کہ میں جب ملوں گا تو مجھ سے شکوہ کریں گے. خیر لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ وہ گالی ترجمہ ہونے تے پہنچی تھی، ساڑھے کو خبر آئی ہے، اور انہوں نے بھی بے دھیانی میں کہہ دیا یار سعودی جو ہیں ان کو کیا پڑ گیا ہے اس طرح کا ترجمہ کروا رہے تھے. میں کہا پوڈا بیڑا تاج ہے. اس کے بعد پھر سعودیوں نے جو کیا، پھر انہوں نے بھی جوابی طور پہ جو بھیجا تھا ہمیں خط، اس کے اندر جو ہے وہ دل تو نہیں کرتا یار، ٹھیک ہے نا، لیکن انہوں نے زیادہ لکھا تھا، باسٹرڈ لکھا تھا بھائی، ٹھیک ہے نا. ہاں میرا مطلب ہے کہ جدوں تسی کسی نو گال کڈو گے بھین دی تو وہ زیادہ ہی کہے گا نا. یہ ہوا ہوتا رہا ہمارے ساتھ. تو بہرحال چاچو گئے ہیں، چاچو کو مکھن لگانے کا بڑا فن آتا ہے. وہ انہوں نے اپنے ہاں انویسٹمنٹ کی کانفرنس کروائی ہے، چاچو نے دیکھنا اتوں کچھ نہ کچھ کیر کے لے آنا ہے، ٹھیک ہے. ہاں چلیے میں نے کہا کہ یہ جو کام ہو رہا ہے اور جو ماضی میں اس حوالے سے ہوا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ. بائی دا وے جاتے جاتے دیکھیے، اگر ایم بی ایس جو ہیں وہ سعودی عرب کا دروازہ کھولتے ہیں تو پاکستان میں بہت سارے ایسے اہل خیر کہہ لیں یا عاشق کہہ دیں تو وہ چاہیں گے کہ کوئی کہ ایک ایسا شہر ہو مدینہ کے پاس جہاں پہ ان کا بھی گھر ہو، ٹھیک ہے، یا وہاں پہ فلیٹ ہو. یا آپ کر کے دیکھ لیجئے ایم بی ایس صاحب، آپ کو دبئی کی انویسٹمنٹیں بھول جائیں. یہ لوگ اتنے جذباتی ہیں، وہاں پہ گھر خریدنے یا فلیٹ لینے یا بھلے آپ سیزنل اونرشپ ہی دے دیں کہ جناب سال کے اندر آپ جو ہیں وہ 15 دن آ کے اس فلیٹ میں رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ کرایہ بھر کے آیا کریں، ٹھیک ہے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس کیا ہے.